अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आप पिछले 2-3 हफ्तों से प्रोग्राम मेरा मुस्तकबिल, जो कि नौजवानों की रहनुमाई के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए और वो उन तमाम बातों के लिए जो एक नौजवान के दिल में सवालात हैं, उसके लिए प्रोग्राम खुसूसी तौर पर मशरक डिजिटल ने आपके लिए तैयार किया है। आज के प्रोग्राम से पहले आप यूएसए और फिनलैंड की इन्फॉर्मेशन जो है वो देख चुके हैं ऑनलाइन। अगर आप अभी तक आपने नहीं देखा तो वो यूट्यूब पे मौजूद है, आप उसको जाके देख सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा नाम एजाज राही है और मैं इस शोबा से जो कंसल्टेंसी का बिजनेस है या जो काम है, इसे तकरीबन 21 साल से वाबस्ता हूँ। पिछले प्रोग्राम्स में आपने इन्फॉर्मेशन ली यूएसए और फिनलैंड की। आज हम बात करेंगे यूके को लेके। जी बिल्कुल, बहुत सारी ऐसी हमें ईमेल्स और पैगामात मौसूल हुए कि यूके के बारे में भी जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, नौजवान हैं, वो इन्फॉर्मेशन चाहते हैं। नाज़रीन, यूके हमेशा से पाकिस्तान के लिए एक ड्रीम डेस्टिनेशन रहा है। लोग चाहते हैं कि हम यूके जाके तालीम हासिल करें, डिग्री लेने के बाद हम वहाँ पे अपनी जो आगे सेटलमेंट की ज़िंदगी है वो वहाँ पे शुरू कर सकें। मैं थोड़ा सा पहले यूके के बारे में बता दूँ। यूके यूनाइटेड किंगडम 4 मुल्कों से मिलके बनता है, जिसमें इंग्लैंड है, वेल्स है और स्कॉटलैंड है और नॉर्दर्न आयरलैंड है। ये 4 मुल्क मिलते हैं तो यूके बनता है और इसकी जो टोटल आबादी है वो 69 मिलियन के करीब है। पाउंड उनकी करेंसी है। मौसम के लिहाज से चारों मौसम वहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन हमेशा से नौजवानों की ख्वाहिश रही है, खुसूसी तौर पर पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका की, कि वो यूके जाके ही अपनी तालीम हासिल करें, वहाँ से डिग्री अपनी कंप्लीट करें। यूके की एजुकेशन जो है वो टॉप क्वालिटी की है और दुनिया की जो टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ है उनमें यूके की यूनिवर्सिटीज़ का भी अच्छा खासा जो है नंबर जो है वो मौजूद है। यूके हमेशा इसलिए ज़्यादातर लोगों की उसमें रहा कि एक तो पाउंड रेट जो एक्सचेंज रेट है उसकी वजह से, दूसरा बहुत ही पुरअमन मुल्कों में उसका शुमार होता है और लॉन्ग टर्म को लेके, आगे सेटलमेंट को लेके बहुत सारी अच्छी चीज़ें, अच्छी ऑप्शंस मौजूद हैं उधर। आजकल हालात थोड़े से ऐसे लग रहे हैं जैसे यूके शायद लोगों के लिए इतनी दिलचस्पी का बायस ना रहा हो, लेकिन ऐसा हरगिज़ है नहीं। डिटेल में जाके उनकी पॉलिसीज़ को देखें पड़े तो वो हमेशा आपको सपोर्ट ही करती हैं। यूके में मास्टर प्रोग्राम के लिए तो बहुत ही आसानी है, क्योंकि उनका ड्यूरेशन तकरीबन तमाम मास्टर प्रोग्राम्स का 1 साल का। अंडरग्रेड यानी बैचलर प्रोग्राम वो 3 साल का है। इसके साथ साथ अगर आपकी क्वालिफिकेशन में, आपकी लैंग्वेज में कोई कमी बेशी है तो फिर आप पाथवेज प्रोग्राम के थ्रू डिग्री की तरफ मूव करते हैं। उसमें आपको कुछ अरसा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है, या कुछ ऐसे प्रोग्राम्स भी हैं जिसमें आप उसी ड्यूरेशन में, अगर हम अंडरग्रेड यानी बैचलर प्रोग्राम की बात करें तो उसमें कुछ पाथवेज ऐसे हैं जिसमें आप 3 साल भी उस हिसाब से पढ़ सकते हैं। आपको एक्स्ट्रा कोई साल नहीं पढ़ना पड़ेगा, ना आपको एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ेगा। हम आते हैं इस तरफ कि बैचलर प्रोग्राम, पाथवे प्रोग्राम्स, जो अंडरग्रेड के पाथवे प्रोग्राम्स हैं, उनके लिए रिक्वायरमेंट असल में क्या है। नाज़रीन, रिक्वायरमेंट तकरीबन तमाम मुल्कों की एक सी है। आपकी एजुकेशन जो है वो कम अज़ कम 12 साल की होनी चाहिए। यूके में चूँकि सिस्टम जो है ए लेवल्स का है, वहाँ 13 साल की तालीम है, उसके बाद आप बैचलर डिग्री के लिए जा सकते हैं। पाकिस्तान में चूँकि हमारा सिस्टम ऐसा नहीं है, हमारा सेकेंडरी लेवल का सिस्टम है कि हम 12 साल की हमारी FA, FSC, ICOM, ICS जो भी हमने करना है वो करते हैं। उसके बाद हम BA में, यानी 2 साल का BA या 4 साल के BA में एडमिशन लेते हैं। यूके चूँकि चाहता है, मांगता है कि 13 साल की एजुकेशन होनी चाहिए, तो उसमें FA, FSC के लेवल पे अगर आपकी परसेंटेज 65 या 70 से ज्यादा है तो आपको डायरेक्ट ईयर 1 में बैचलर्स के पहले साल में एडमिशन मिल सकता है। आपको 13 साल की एजुकेशन की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपने O लेवल, A लेवल्स कर रखा है फिर तो बहुत आसानी है कि आप डायरेक्टली ईयर 1 में जा सकते हैं बैचलर प्रोग्राम की। लेकिन अगर आपने FA, FSC या ICOM, ICS भी किया हुआ है तो भी आप परसेंटेज अगर आपकी अच्छी है, 65% या 70 से अबव है, तो आपको डायरेक्ट ईयर 1 में एडमिशन मिल सकता है। आइल्स यानी अंग्रेजी के जो प्रोग्राम है, कोर्सेज हैं, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के लिए वो जो करने पड़ते हैं, उसमें आइल्स है, टोफल है, पियर्सन है और 1-2 टेस्ट और हैं, ऑक्सफोर्ड या लैंग्वेज सर्ट वगैरह। लेकिन ज्यादातर जो प्रोग्राम मकबूल हैं या जो एक्सेप्टेबिलिटी जिनकी ज्यादा है वो आइल्स है, पियर्सन है यानी PTE और टोफल है। आइल्स में एक कंफ्यूजन है कि कुछ अर्सा पहले यूके ने शुरू किया था UKVI का अपना आइल्स टेस्ट, लेकिन अब बहुत सारी वजूहात की बिना पे मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज जो हैं वो सिंपल आइल्स जो है वो भी उसको भी एक्सेप्ट करते हैं। होना एकेडमिक चाहिए, जो कि स्टडी के लिए सिर्फ एकेडमिक आइल्स होता है, लेकिन UKVI का ना भी हो तब भी आप एडमिशन जो है उसमें
وہ لے سکتے ہیں. نارمل ڈگری کے لیے یہ 1 کی آپ اس میں جا رہے ہیں تو پھر آپ کو 6 آئلٹس اوور آل اور کسی بھی ماڈیول میں آپ کے ریڈنگ رائٹنگ لسننگ اور اسپیکنگ میں 5.5 سے کم نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح سے اس کے ایکولنٹ آپ پی ٹی یا ٹوفل کر سکتے ہیں, وہ اسکور اس کے برابر ہو تب بھی آپ ڈائریکٹلی ایئر 1 کے لیے جا سکتے ہیں. لیکن اگر کہیں آپ کی پرسنٹیج کم ہے اکیڈیمکلی ایف اے ایف ایس سی آئی کام آئی سی ایس وغیرہ میں ڈی اے ای میں, تو پھر آپ پاتھ وے پروگرامز کے ذریعے جا سکتے ہیں. پاتھ وے پروگرام جیسے میں نے پہلے بتایا کہ آپ کو پریپیئر کرتے ہیں ڈگری لیول کے لیے. اس میں اگر آپ کا آئلٹس کم بھی ہے تب بھی پاسبلٹی ہے کہ آپ پاتھ وے میں ایڈمیشن لے کے ڈگری کی طرف موو کر سکتے ہیں. زیادہ تر جو ہے وہ فاؤنڈیشن پروگرام ان اسٹوڈنٹس کے لیے ہوتا ہے جن کی پرسنٹیج اکیڈیمکلی 40-45% ہو, یا آئلٹس صرف ان کا 4.5 یا 5 یا 4.5 یا 5 آئلٹس ہو, تو ان کو فاؤنڈیشن پروگرام کرنا پڑتا ہے. ادروائز اگر آپ کی پرسنٹیج اس سے بہتر ہے, آئلٹس 5.5 ہے, تو آپ ڈپلوما پروگرام میں بھی جا سکتے ہیں, جو کہ اسی طرح سے جیسے فاؤنڈیشن میں آپ کی پریپریشن کی جاتی ہے آپ کی لینگویج پروفیشنسی کو لے کے, آپ کی اکیڈیمکس کو لے کے, اسی طرح سے اس 1 سال میں آپ کو پہلے سال کی بھی ایجوکیشن وہ جو ہے وہ دی جائے گی, اور جو فاؤنڈیشن لیول کی ہے وہ بھی اس کو ڈپلوما کہتے ہیں. وہ کرنے کے بعد آپ ڈائریکٹ ایئر 2 میں چلے جاتے ہیں, اور ٹوٹل آپ کا جو ڈیوریشن ہے بیچلر پروگرام کا وہ 3 سال ہی رہتا ہے, ویئر ایز آپ جب فاؤنڈیشن کرتے ہیں تو پھر یہ 4 سال کا بن جاتا ہے. تمام طرح کی فیکلٹیز وہاں کی یونیورسٹیز میں, چونکہ تقریباً 150 یونیورسٹیاں ہیں, تو اس میں فیکلٹیز تمام طرح کی موجود ہیں. کمپیوٹنگ ہے, بزنس ہے, انجینئرنگ ہے, انجینئرنگ میں جتنی بھی آگے سٹریمز ہیں وہ موجود ہے. لا ہے, لا بہت اچھے پروگرامز وہاں پہ موجود ہیں. اسکاٹ لینڈ کی ایک یونیورسٹی ہے وہ دی بیسٹ کہلاتی ہے لا کو لے کے. اسی طرح سے بزنس کی جتنی سٹریمز ہیں, فائنانس کی جتنی سٹریمز ہیں اس میں اویلیبل ہے. ایجوکیشن والے جا سکتے ہیں, لٹریچر والے جا سکتے ہیں, ایون جو اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کلنری آرٹس کو لے کے, کوکنگ کو لے کے, اس میں بھی لوگ اس میں جا سکتے ہیں اور موجود ہیں تمام پروگرامز. ایڈمیشن کا طریقہ کار, ابھی ہم فاؤنڈیشن اور انڈر گریڈ کی بات کر رہے ہیں, وہی ہے کہ آپ نے اپنے ایجوکیشنل ڈاکومنٹس وہ آپ کے پاس ہونے چاہیے, پلس آپ کی جو جہاں سے آپ کی لاسٹ انسٹیٹیوٹ تھی وہاں سے 2 ریفرنس لیٹر آپ کے پاس ہونا بہت ضروری ہے. یعنی آپ کے اکیڈیمک ڈاکومنٹس, آپ نے ایف اے کیا ہے, آئی سی ایس کیا ہے, کام جو بھی ہے, اور آئلٹس یا انگلش پروفیشنسی کا جو بھی ٹیسٹ ہے, اس کے ساتھ آپ کو 2 ریفرنس لیٹرز چاہیے. جو لاسٹ انسٹیٹیوٹ آپ کا ہے, جو لاسٹ آپ کا کالج یا یونیورسٹی ہے, اس سے 2 ریفرنس لیٹر جو آپ کے ٹیچرز ہیں, یہ انہیں سے صرف مل سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک بلا کا نام ہے, جی بالکل, جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑی بلا ہے, وہ ہے SOP, اسٹیٹمنٹ آف پرپس. اس میں آپ نے لکھنا ہے کہ کیوں آپ UK جانا چاہتے ہیں, کیوں اس کورس کو کرنا چاہتے ہیں, اور کیوں اس یونیورسٹی میں کرنا چاہتے ہیں. یہ درمیان والا جو حصہ ہے, میں نے وہ 3 کوسچنز آپ کو بتائے. پہلے حصے میں آپ نے اپنا صرف انٹروڈکشن دینا ہے, درمیان والے حصے میں یہ چیزیں, اور آخری حصے میں کہ آپ یہ ڈگری کر کے آپ کو فائدہ کیا ہوگا, کیوں UK سے ہی کر کے فائدہ ہوگا. یہ ڈگری پاکستان میں بھی اویلیبل ہے تو آپ UK ہی کیوں کرنا چاہتے ہیں. اس کو SOP کہتے ہیں. یہ تمام ڈاکومنٹس جو ہیں وہ آپ کو چاہیے, پلس جو آپ کا پاسپورٹ وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے. یاد رکھیے کہ پاسپورٹ کے 2nd پیج پہ خانہ بنا ہوتا ہے, اس میں آپ کے سگنیچر ہونا لازمی ہے. بہت ضروری ہے کہ وہ سگنیچر آپ نے کیے ہو جب آپ ایڈمیشن اپلائی کر رہے ہیں. یہ ڈاکومنٹ آپ کے ایڈمیشن کے لیے ہیں. یونیورسٹی کو میں, میری ٹیم جو باقاعدہ ایڈمیشن کے پروسیس کو کرتے ہیں, ہم یونیورسٹی کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہیں, ان کو ہم بھیجتے ہیں. لیکن آپ کی پروفائل کو دیکھتے ہوئے, آپ کے فائنانس کو دیکھتے ہوئے, آپ کی چوائس کو دیکھتے ہوئے کہ UK میں آپ کہاں جانا چاہتے ہیں, اس ایریا میں وہ یونیورسٹی ہے, اس کی فیس کتنی ہے, اس میں کتنا ڈیوریشن ہے, آپ کو ڈائریکٹ ڈگری میں ایڈمیشن ملے گا یا پاتھ وے میں جا سکتے ہیں, یہ سارا کچھ ہم آپ کے ساتھ پہلے ڈسکس کرتے ہیں, تب ہم آپ کا ایڈمیشن جو ہے وہ لانچ کرتے ہیں. ایڈمیشن لانچ کرنے کے بعد آپ کو جو لیٹر آتا ہے اس کو کنڈیشنل لیٹر کہتے ہیں. کنڈیشنل لیٹر میں سے مراد ہے کہ اگر آپ کی کوئی کمی خامی کسی ڈاکومنٹس میں رہ گئی ہے تو وہ آپ نے پوری کرنی ہے. اس کے بعد انکنڈیشنل ہوتا ہے, تب آپ آگے جا کے فیس کی طرف جاتے ہیں. فیس والا چونکہ انڈر گریڈ اور پوسٹ گریڈ کا سیم سسٹم ہے, تو وہ پوسٹ گریڈ کے ایڈمیشن کے بعد میں آپ سے اس کے بارے میں بھی بات کرتا ہوں. انڈر گریڈ کا آپ نے جان لیا. پوسٹ گریڈ میں یعنی آپ ماسٹرز پروگرام پہ جا رہے ہیں, تو ماسٹر پروگرام کا جو ڈیوریشن ہے وہ UK میں 1 سال ہے. آفیشلی لیگلی یہ 9 مہینے کا ٹوٹل پیریڈ ہوتا ہے, یعنی 4.5 مہینے کا ایک سیمسٹر. 1 سال میں آپ کی ڈگری کمپلیٹ ہو جاتی ہے. آپ جس بھی پروگرام میں جا رہے ہیں, جس بھی فیکلٹی کے لیے آپ جا رہے ہیں, سوائے 2-3 پروگرام کے جس پہ سوشل سائنسز یا سوشل جو سروسز ہے وہ شامل ہے, وہ پروگرام 2 سال کا ہے. باقی تمام پروگرام جو ہیں وہ 1 سال کے ہیں. اسی 1 سال میں وہ تمام کریڈٹ آرز جو ہے وہ جو ضروری ہیں وہ آپ کو پڑھائے جاتے ہیں, اور آپ کی ڈگری جو ہے وہ ماسٹرز کی ہو جاتی ہے. ماسٹرز کے لیے بھی سیم یہی ڈاکومنٹ چاہیے, آپ کے اکیڈیمک, پاسپورٹ, آئلٹس, اور آئلٹس آپ کو ماسٹر لیول پہ 6.5 ریکوائرڈ ہے. بہت سارے پروگرامز ہیں جو 6 پہ, یا یونیورسٹیز بھی 6 پہ لے رہی ہیں ابھی, چونکہ حالات ایسے چل رہے ہیں
یا اپلیکیشن کم ہوئی ہے تو آئلٹس کا بھی جو ہے وہ 6 آئلٹس پہ آپ کا ایڈمیشن ماسٹر لیول پہ وہ ہو رہا ہے، اور اسی طرح سے 6 اوور آل، 5.5 کسی ماڈیول میں کم نہ ہو. لیکن کچھ پروگرامز ایسے ہیں جس میں اسپیسیفک ہے کہ آپ کو 6.5 ہی کرنا ہے. اس میں بھی نارملی آپ کا جو انڈیویجول اسکور ہے وہ 6 سے نیچے نہیں جانا چاہیے، لیکن 5.5 بھی اگر کسی ماڈیول میں ہے تو وہ آپشن ہے کہ آپ کو ایڈمیشن جو ہے وہ مل سکتا ہے. انڈر گریڈ اور پوسٹ گریڈ کے لیے ڈاکومنٹس کون سے چاہیے ایڈمیشن کے لیے، ریکوائرمنٹ کیا ہے، کس لیول پہ جا کے آپ کو کر سکتے ہیں. ماسٹرز کے لیے آپ کی پاکستان میں 16 سال کی ایجوکیشن ہونا ضروری ہے، اور انڈر گریڈ کے لیے آپ کی 12 سال کی بھی ایجوکیشن ہے تو آپ جا سکتے ہیں، لیکن اس پہ آپ کا سکور جو ہے وہ 60-65% سے ابو ہونا چاہیے. آئلٹس آپ کے پاس 6 ہونا چاہیے. آج کے پروگرام میں ہم ابھی تک جو آپ سے بات کی وہ ایڈمیشن تک تھی. اگلے پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے کہ ایڈمیشن ہونے کے بعد ویزا کی طرف کیسے جایا جا سکتا ہے اور ہم وہ کس طرح سے اپلائی کرتے ہیں. ہمارے اس پروگرام کو آپ ضرور دیکھتے رہیں. پچھلے پروگرامز بھی اس وقت جو ہے وہ موجود ہیں. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پارٹ پہ. اس وقت تک کے لیے اللہ نگہبان.